السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم سورہ حامیم سجدہ سے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے دو نام ہیں، جیسے پیچھے ہم نے سورہ مومن پڑھی ہے، اس کا نام بھی سورہ غافر بھی ہے، سورہ مومن بھی ہے، اور اس کے بھی دو نام ہیں۔ سورہ فصلت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام فصلت اس کی آیت نمبر 3 سے ماخوذ ہے، کتاب فصلت آیاتہ، اور حامیم سجدہ اس کا اس لیے نام ہے کہ اس میں آیت سجدہ بھی ہے، اور یہ حوامیم میں سے ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حوامیم سبعہ، جو 7 صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی ہیں اسے حوامیم بھی کہا جاتا ہے اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت ابن مسعود نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ جیسے ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے تو قرآن کا مغز آل حامیم ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ رحمان اور رحیم خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی، کتاب فصلت آیاتہ، اسی سے سورت کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی ہے، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، لقوم یعلمون، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے آراز ہی کیا، روگردانی کی، اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتی ان آیات کی، ہمارے دل ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یہ ان لوگوں کا رویہ تھا آگے ایسی آیات سننے کے بعد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، تمہارے ہی جیسا۔ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، مجھے اللہ نے میری طرف بس وحی آتی ہے، ورنہ میں بھی وہی
بشری تقاضے رکھنے والا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ سورہ 3 میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو، اس ہستی سے کفر کرتے ہو، اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، اس ہستی سے جس نے سارے جہان والوں کو پیدا کیا، جو سب جہان والوں کا رب ہے، جس نے دونوں زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کے ہمسر گردانتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی جو جو طلب اور جو جو حاجت تھی، جو جو کچھ ان کو چاہیے تھا، اللہ نے ٹھیک اندازے کے مطابق ان کی خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین، سب مانگنے والوں کے لیے، ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو وجود میں آ جاؤ۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، قالتا، وہ دونوں بولے اتینا طائعین، اے ہمارے رب ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ یہ ہوتی ہے نا بات، انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا رب اسے بلاتا ہے، اسے پکارتا ہے اپنی اطاعت کی طرف، اپنی بندگی کی طرف۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بڑے دھوکہ باز کے دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ اس شیطان کی باتوں میں آ کے اپنا انجام خراب کر لیتا ہے، اپنے رب کی پکار کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، ہمارے رب اتینا طائعین، ہے ہمارے رب ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، ہم نے آپ کی بات مان لی، جیسے زمین و آسمان نے کہا۔ اللہ نے کہا خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، آ جاؤ۔ دونوں بولے ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اس کے تمام معاملات، اس کا امر، اس کا قانون وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، چراغوں سے سجا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ یہ جو آسمان جو ہمیں نیچے نظر آتا ہے، زمین سے جو آسمان نظر آتا ہے، وہ ہے آسمان دنیا۔ اس آسمان دنیا کو ہم نے سجا دیا، وحفظا، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ جو لوگ ہر روز سورہ ملک پڑھتے ہیں تو ہر روز ہم سورہ ملک میں بھی تقریباً ایسی ہی آیات پڑھتے ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا،
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اور پھر وہ زینت دینے والی بات بھی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. تو یہاں بھی فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وَحِفْظًا، محفوظ بھی کر دیا اس کو، کیونکہ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا. جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا. وہی والی بات جو اہل مکہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک انسان کو ہی کیوں رسول بنا کے بھیجا. ان کا بھی یہی مطالبہ تھا. لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، من اشد منا قوہ. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ اشد منہم قوہ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے ہدایت پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پہ ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. نجات کا ذریعہ کیا چیز بنتی ہے؟ آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی والے بچتے ہیں. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے. اب ویژولائز کریں اس منظر کو، قیامت اور حشر کے اس دن کو جب یہ اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. ان کو گھیر کے لایا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف. آگ تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے ایک کٹہرے میں تو کھڑا ہونا پڑے گا. دراصل اسی عدالت کی طرف آنے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ان سے پوچھا جائے گا، جہاں پہ ان کا گواہیاں لی جائیں گی ان کے بارے میں. ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. یوزا ان کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی کیٹیگرائزیشن کر لی جائے گی. ان کے ظاہر ہے ہر جہنمی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، اور اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، کیونکہ حساب کتاب سب کا اکٹھا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نسل آئی اس کا حساب ہوا اس کو فارغ کر دیا پھر دوسری آئی، کیونکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے گناہوں میں پچھلوں کا بھی حصہ ہے. نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، سورہ یاسین میں پڑھا تھا، ہم ان کے آثار بھی لکھ لیتے ہیں. پچھلوں کے آثار کی وجہ سے اگلوں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے تو اس کا کچھ حصہ ان کو بھی ملے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی. شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہوگی یہ تو ان کے لیے. اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے
تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی تم تو ہمارے جسم کا حصہ ہو، بلکہ ہم تو تم سے ہی ہیں۔ لما شاہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، کھالیں جواب دیں گی، چمڑے جواب دیں گے، ان کی سکن بولے گی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، ہمیں بھی اسی نے زبان دے دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم سب واپس لائے جا رہے ہیں۔ انطق کل شیء، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز کو اس نے قوت گویائی دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کا بولنا سمجھ نہیں پاتے، ہر چیز بولتی ہے۔ اس سائٹ سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں وہ ان کی خالیں کہیں گی ہمیں اسی نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ نطق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو، بولنے کو۔ ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا نا قرآن میں کہ من کل شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ درختوں کی تسبیح کرنے کی جو بولی ہے وہ کیا ہے، پرندے کس زبان میں تسبیح کرتے ہیں، ہواؤں کی سرسراہٹ ہو، پانیوں کے جھرنے ہوں، بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہو، یہ سب جو آوازیں ہیں ہمارے لیے تو آوازیں ہیں، ہو سکتا ہے اپنی اپنی زبان میں کیا بول رہی ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو اس دن ان کے چمڑے، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان بڑی بے بسی سے پوچھے گا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ اور ان کا جواب پھر بڑا واضح ہوگا کہ ٹھیک ہے، جس نے ساری زندگی تم بولتے رہے، ہم تمہیں کچھ نہ کہہ سکے، اب اللہ نے ہمیں بھی زبان دی ہے۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پہ گواہی دیں گی؟ وما تم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہے، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم نقصان میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہو، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں ملے گا نہیں۔ فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے دنیا میں، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے۔ وہ کون سے ساتھی ہیں؟ شیطان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے، اس پہ مسلط ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، اب اس کا مجھ پہ زور نہیں چلتا۔ ہم نے مسلط کر دیے تھے ان پر کچھ ایسے ساتھی جو انہیں آگے پیچھے سے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہنے والے تھے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ یہ اہل مکہ کے ان کچھ لوگوں کا بیہیویئر بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔
وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہیں ان کا پورا پورا انہیں بدلہ دیں گے، وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں پاؤں تلے رونت ڈالیں گے۔ نجعلہما، ان دونوں کو، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، شیطان ہوں، یا وہ انسانوں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ ہمیں وہ آج ہمارے سامنے لے آؤ، ان کو ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے۔ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں، اسفلین میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کہا، اب یہ دوسرا گروپ ہے، پیچھے بات کن کی ہوئی؟ جو کہتے ہیں یہ قرآن نہ سنو، شور و خلل ڈالو اس میں، ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کے بارے میں وہ لوگ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، یا جن جو سردار تھے اور دوسرے لوگ جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، یہ آپس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا دے تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ اللہم لا تجعلنا من، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں، ہمیں یا اللہ ان لوگوں میں شامل کرنا جن کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ثابت قدم رہنے والے لوگ، استقامت اختیار کرنے والے لوگ۔ ایک دفعہ حضرت سفیان بن عبداللہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں بس میں وہ کر لوں اور کامیاب ہو جاؤں، بس مجھے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں، لمبی چوڑی باتوں سے کی بجائے مجھے بس کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر دو ٹوک بات تو یہ ہے کہ جب کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، بس پھر اس پہ جم جاؤ، بات اتنی ہی ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اور یہ جو لوگ ہیں استقامت والے، جو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، ان لوگوں کا آگے ریوارڈ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، آخرت میں تو فرشتے آئیں گے ہی، دنیا میں بھی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ایک تو خیر قیامت موت کے وقت آئیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ بھی تو فرشتے ہی کہیں گے نا، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پہ یہ کہتے ہوئے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو، آ جاؤ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی، راضی راضی۔ اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ کے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے ہو سکتا کہلوائے، موت کے وقت فرشتے خوبصورت شکلوں میں نازل ہوتے ہیں ان پہ، اور
اس سے پہلے بھی جنگ بدر میں ہمیں پروف ملتا ہے قرآن سے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ مختلف مواقع ہو سکتے ہیں جب قرآن کہتا ہے، یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، عام انسانوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے دلوں میں یہ بات، ایک سکون، ایک سکینت، دل کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہو۔ اللہ کا اپنا انداز ہے، کچھ باتوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور سب سے مزے کی بات کیا ہے، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ یہ آیتیں بڑی پیاری لگتی ہیں، فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَکُمْ فیہا ما تشتہی انفسکم، جو اشتہا بھی کریں گی تمہاری جانیں، تمہارے نفس، تمہارے دل، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ وَلَکُمْ فیہا ما تدعون، جس کی تمنا کرو گے وہ چیز تمہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، جو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو داعی اللہ ہے، اس سے اچھی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور پھر صرف دعوت ہی نہیں دیتا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتی، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ جو اتنی بات ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، یہ ایک نسخہ ہے دشمنوں کو دوست بنانے کا، بدی کو نیکی سے دور کرو۔ جب تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی، جس کی دشمنی تھی، وہ جگری دوست بن گیا۔ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت نہیں نصیب ہوتی، یہ مقام نہیں ملتا مگر انہی لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو، یعنی شیطان تمہیں غصہ دلائے، اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں ذرا اسے اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہ دوں، تو پھر کیا کرو؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں، فَنِسْتَكْبَرُوا، تو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پرواہ؟ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کس چیز کی ضرورت؟ فرمایا جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ تمہارے تکبر سے اسے کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے غرور سے، تمہاری ہٹ درمی سے، تمہاری عبادت نہ کرنے سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تسبیح کرنے والے مقرب فرشتے تو دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اس موقع پہ ہم سب کو بھی سجدہ ریز ہونا ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔
اللہ ہم بھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انہو علی کل شیء قدیر۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، الحاد تو اردو کا لفظ ہے نا، یلحدون الٹے معنی پہنانا۔ اللہ کے ناموں کے بارے میں بھی یہی لفظ آتا ہے کہ جو اسماء اللہ کے ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی، لیکن ان اسماء الحسنی میں الحاد کرنے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، وہ ہم سے کچھ بھی چھپے ہوئے نہیں، لا یخفون علینا۔ خود ہی سوچ لو کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، انہو بما تعملون بصیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ کلام نصیحت یعنی ذکر آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، نہ اس کے معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس کے الفاظ میں۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہی سب کچھ ان کو بھی کہا گیا تھا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی۔ یہ دونوں صفات ہیں اللہ کی۔ اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، لولا فصلت آیاتہ، پھر وہی لفظ ہے جو سورت کا نام بھی ہے فصلت۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی، یعنی کہ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو پھر تو یہ بات کہتے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی آپ کی زبان ہے، عربی میں یہ کلام ہے، بس آپ خود ہی لکھ کے لے آتے ہیں۔ اب یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اجمی بنا کے لاتے پھر بھی اعتراض ہوتا، پھر کیا کہتے یہ کیا بات ہوئی بھئی، کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، فی آذانہم وقر وہو علیہم امن، یہ تو ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں، اس سے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو، اولئک ینادون من مکان بعید، سمجھ نہیں آتی ان کو، جیسے دور سے انہیں پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کب کا چکا دیا جاتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید،
اس کے ساتھ ہی 24واں پارہ مکمل ہوا۔ اس کے اہم نکات ہم لکھتے تو اہم نکات ہیں، لیکن صرف یہی اہم نکات نہیں ہوتے، اور بھی بے شمار اہم نکات ہوتے ہیں، بس ہم کچھ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اسے ہم کچھ نکات کہنا چاہیے۔ پارہ 24 میں سے کچھ نکات جو ہم نے چوز کر لی ہیں، ورنہ ہر نقطہ ہی بہت اہم ہوتا ہے۔ انسانوں کے دو فریق یہاں بھی بتائے گئے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ گروہ ہیں ہی دو، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا، سورہ زمر میں بھی بتایا گیا۔ اور سورہ زمر کی یہ آیت تو بہت خوبصورت ہے، جس سے ہم نے یہ نقطہ نکالا کہ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا۔ وہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو لا تقنطوا من رحمت، ان سے کوئی ظلم ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ پھر قیامت کے کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں۔ سورہ مومن میں قرآن پاک جو کہ ایک زندہ کلام ہے، تازہ کلام ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ پھر اہل ایمان کے لیے حاملین عرش کی دعائیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مومن بننا ہے، تاکہ حاملین عرش جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم وہ بن سکیں۔ پھر کافروں اور فاجروں کا حال بیان کیا گیا ہے، جہنم کے داروغوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ مومن میں ایک بندہ مومن کی تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں ہوتی ہے۔ اس تقریر سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں، غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں بہت اس میں۔ پھر متکبرین کا انجام بتایا گیا، پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، پھر انسانی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں، پھر اس کے بعد انسان کی زندگی، پھر جوانی، بڑھاپا، اور کیسے انسان لمحہ بلمحہ قبر میں اترنے کے لیے منزلیں طے کرتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر ہلاک شدہ قوموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ پھر آگے سورہ حامیم سجدہ جو ہم نے آج ہی پڑھی ہے، کہ قرآن جو ہے اس کی آیات فصلت، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور بردباری کی تلقین کی گئی ہے۔ عاد و سمود کی قوموں نے جو تکذیب کی، پھر ان کا جو انجام ہوا، پھر جسم کے مختلف اعضاء، جلدیں انسان کی جب اس کے خلاف جو گواہی دیتی ہیں، پھر تلاوت قرآن کے آداب بتائے گئے ہیں کہ قرآن کیسے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے کیا کرنا ہے، اس میں خلل اندازی نہیں ڈالنی چاہیے، جیسے منکرین نے حق کرتے تھے، ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ پھر استقامت اختیار کرنے والوں کا پھل بتایا گیا کہ فرشتے ان کو آ کے کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ۔ پھر دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ بتایا گیا۔ پھر قرآن کا ایک عظیم احسان۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور پھر 24ویں پارے کی دعا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ لفظ تو 3-4 ہی ہیں اس میں، لیکن یہ بہت جامع بات ہے کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر